جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد اقبال سلفی صاحب، آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم استاد السلام۔ محترم، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کسی بھی زبان میں پوری طرح منتقل نہیں ہو سکتا، اس لیے جو بھی اس کا ترجمہ یا تفسیر کرتا ہے تو آپ مترجم کا ہی فہم سمجھتے ہیں، یہ خدا کی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو تب بھی وہ آپ ہی کا فہم ہوگا۔ مترجم ایک خدمت انجام دیتا ہے، وہی خدمت جو ہر علم و فن میں اس کے ماہرین اور اساتذہ انجام دیتے ہیں۔ وہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ میں نے بیان ہی اللہ تعالیٰ کی بات بیان کر دی ہے۔ وہ ایک انسان کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس نے چونکہ زبان، بیان اور اس طرح کے دوسرے علوم کی مہارت بہم پہنچائی ہوتی ہے، چنانچہ وہ جس طرح سمجھتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ اس کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ اس غلطی کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کھٹک پیدا ہو تو دوسرے اہل علم کی مراجعت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اللہ توفیق دے تو خود وہ زبان سیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز کر رکھی ہیں۔ جو اس نے قانون بنایا ہے، انسانوں کی جو فطرت اس نے تخلیق کی ہے، اس میں یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ دنیا کے باقی علوم میں بھی یہ اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی کا ترجمہ پڑھتے وقت بھی ہمیں ادنا خیال نہیں آتا کہ ہم بیان ہی اپنے پروردگار کی بات پڑھ رہے ہیں، وہ اوپر متن میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو اس کی ہر وقت تحقیق کر سکتا ہے۔ ہر ترجمہ معرض بحث میں رہتا ہے۔ اگر میں نے کیا ہے تو کوئی دوسرا صاحب علم اس سے مختلف کر کے بتا دے گا کہ اس میں کیا غلطی ہوئی ہے۔ یہ چیز تو انسان کی جو کچھ ساخت یا خلقت ہے اس کا ناگزیر تقاضا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری چیز وہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابتدا سے عربی زبان سکھائیں۔ یہ بچپن ہی میں ممکن ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے ایسی مناسبت پیدا کر لیں کہ ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ بھی اصل میں انسانی فہم ہی ہوگا۔ تو انسانی فہم کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ میں نے سمجھا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ جی واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر احمد محمد صاحب، آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ سر میں اپنی پی ایچ ڈی تقریباً 27-28 سال کی ایج میں کر چکا تھا۔ میری ریسرچ کینسر پہ تھی، تو ہم سلائیڈ سے بیس پیئر چینج کرتے ہیں ڈی این اے میں، تو کینسر ہم نے لیب میں خود پروڈیوس کروایا۔ خدا ایکچولی میرا بلیو اس چیز سے بڑھ گیا کہ خدا واقعہ ہی ایک انٹیلیجنٹ، مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں اس خدا کو مکمل طور پہ جاننے کے لیے میں ایسا کیا کروں؟ ظاہر ہے پورا 24 گھنٹے تو نہیں دے سکتا، جاب ہوتی ہے ورنہ دے بھی دوں، لیکن کچھ مجھے شارٹ کٹ بتائیے کہ خدا تک میں 100% پہنچوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں خدا کو۔ تھینک یو۔ اس دنیا میں آپ خدا کا عقلی علم حاصل کرتے ہیں، مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جس کو آپ 100% علم کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھ لیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ اس نے یہ دنیا ابتلا کے لیے بنائی ہے، یہاں مشاہدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو عقل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، علم کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ چنانچہ اپنا علم بہتر کریں، اپنی عقل کو بیدار رکھیں، اس کائنات کا مطالعہ کریں۔ جتنا زیادہ آپ اس پروردگار کی خلقت کو دیکھیں گے، اتنا زیادہ آپ کا قرب ہوگا، اتنا زیادہ آپ کا فہم بہتر ہوگا، اتنا زیادہ آپ کا تعلق محکم ہوگا۔ اور اس کی کتاب کو پڑھتے رہیں، بار بار اس میں غور کریں۔ وہ واحد چیز ہمارے پاس ہے
جس میں اس پروردگار نے کلام فرمایا ہے، اس سے زیادہ کوئی قریب چیز اس دنیا میں نہیں ہے، یا اس کی مخلوقات ہیں یا اس کا کلام ہے۔ مخلوقات پر بھی تدبر کریں اور اس کے کلام پر بھی تدبر کریں، اس کے نتیجے میں آپ کو عقلی اطمینان حاصل ہوگا، اور عقلی اطمینان بہرحال ایک درجے ہی میں ہوتا ہے، اس کو علم الیقین تو کہہ سکتے ہیں، وہ عین الیقین بہرحال نہیں ہوتا۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ عبداللہ زیاد صاحب، آپ سوال کیجیے۔ عبداللہ زیاد۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میں 20 سال کا ہوں، میں خود نہیں کماتا، ماں باپ ابھی تک تو جو ان کا مطلب گھر میں ان کا انٹرنیٹ ہے سارا وہی استعمال کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے جنرلی اسکالرس کو یا علماء کو دیکھنے سے روکتے ہیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے طریقہ سکھایا ہے جیسے حنفی طریقے پر ہی نماز پڑھو۔ مجھے ویسے اپنے فہم کے جتنا میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے علماء کو، مجھے دوسرا اگر طریقہ بہتر لگتا ہے تو میں اس طریقے سے پڑھوں گا یا ان کے سامنے پڑھوں گا، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہوں، یا اسکالرس کو دیکھوں گا، تو یہ کیا ان کی نافرمانی میں شامل ہوں گی یہ ساری بات؟ دین کے معاملے میں کوئی چیز نافرمانی میں شامل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ دین کے معاملے میں جب آپ بالغ ہو گئے تو آپ جواب دے دیں۔ والدین کو جو کچھ کہنا تھا یا جو کچھ کرنا تھا وہ بلوغ سے پہلے کر چکے، کہہ چکے، ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب آپ اپنے شعور سے جو فیصلہ صحیح سمجھتے ہیں وہ کریں، البتہ اگر یہ محسوس کریں کہ کوئی چیز ان کے سامنے ہوگی تو وہ ناراض ہوں گے یا انہیں اس کا رنج ہوگا، تو آپ اس کو چھپا کر بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں اور اس طریقے سے نماز پڑھیں جس میں ان کے نقطہ نظر کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی اور یہ چیز ان کے رنج کا باعث بنے۔ اتنی رعایت آپ والدین کی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی رائے اور اپنی مرضی کا پابند نہیں کر سکتے آپ کو۔ آپ نے کیریئر کیا اختیار کرنا ہے، آپ نے علم کس چیز کا حاصل کرنا ہے، اور آپ نے دین میں کیا رائے قائم کرنی ہے، ان تینوں چیزوں کا فیصلہ آپ کو اپنی عقل کے مطابق اور اپنے شعور کے لحاظ سے کرنا چاہیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ بابر اعظم بھائی سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ میرا سوال نماز کے متعلق ہے کہ ہم نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہم نماز میں بھی دنیاوی خیالات اور افکار کو سائڈ نہیں کر پاتے اور بدقسمتی سے بس سورۃ فاتحہ اور کچھ سورتوں کا جاب کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ اس کے علاوہ ہم نے جناب پرویز صاحب کو بھی سنا ہے کہ کیونکہ نماز کا مقصد بے حیائی کا خاتمہ ہے تو وہ نماز جس سے بے حیائی ختم نہیں ہوتی وہ نماز قبول بھی نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی نمازیں قبول بھی ہوتی ہے یا پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں؟ نماز پروردگار کی بارگاہ میں حاضری ہے، وہ حاضری ہر حال میں ہونی چاہیے۔ جب آپ حاضر ہو گئے، اب آپ کے ذہن پر اس کا کیا اثر ہوا، خدا کی یاد دہانی کے کیا نتائج نکلے، اس کے لیے آپ اپنے شعور کو بہتر کریں، دین کا فہم بہتر ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب سے تعلق قائم کریں۔ نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آپ کو بلا لیا گیا ہے، آپ جائیے۔ نفل نمازیں آپ کی مرضی پر ہیں، وہ آپ جب دل میں آمادگی ہو، طبیعت میں نشاط ہو، اس وقت پڑھیں، لیکن فرض نماز یعنی فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں، یہ تو آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس کے کوئی اثرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، یہ اپنی ذات میں ایک نیکی اور خیر کا کام ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی نماز آپ کو واعظ کرتی رہتی ہے، اس واعظ پر کان کب دھرنا ہے وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، اپنا احتساب کرتے ہیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ شمس سلیمان صاحب سوال کیجیے گا۔ شمس۔ السلام علیکم غامدی صاحب، پچھلی نشست میں آپ نے نصیحت کی تھی کہ حروف مقطعات پر تحقیق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے 1 سال قبل اس موضوع پر تحقیق کرنا شروع کی تھی اور اس باعث
عبرانی زبان بھی سیکھنا شروع کی تھی، اور یہ کہ سامی زبانوں میں حروف کیسے وجود میں آتے ہیں اور ان کے معنی وغیرہ، لیکن متشابہت کہ یہ متشابہات تو نہیں، اس وجہ سے یہ چھوڑ دی۔ لیکن اب کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے متعلق سوالات آپ سے پوچھوں گا۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کے مفاہیم بھی تواتر کی طرح نقل ہوئے ہیں، تو ان الفاظ کے مفاہیم میں مشکل کیوں پیدا ہوئی؟ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا، قرآن مجید کی بنیادی دعوت ہے جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، یعنی توحید کے معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے، آخرت کے بارے میں ادنا درجے کا کوئی تردد باقی نہیں رہا۔ ایسے ہی بہت سے مضامین ہیں۔ یہ بات کہ ایک ایک آیت کا مفہوم تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، تو پھر تو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ رسالت میں آپ نے کوئی تفسیر بھی فرمائی تھی اس کی، تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ فیروز کریم صاحب آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ زمینیں جو صحابہ نے فتح کی تھی یا جو مفتوح زمینیں تھی وہ کس اصول کے تحت ان نے مطلب مسلمان ریاست نے اپنی ملکیت میں لی؟ قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ جو زمینیں بھی جنگ میں ہاتھ آئی ہیں وہ سب کی سب ریاست ہی کی ملکیت ہے۔ ریاست کی ملکیت قرار دے کر پھر یہ کہا ہے کہ چونکہ کچھ لوگوں نے جنگ میں خدمات انجام دی ہیں، اس وقت فوجوں کی صورت وہ نہیں تھی جو اب ہے کہ انہیں معاوضے دیے جاتے ہیں، چنانچہ ایک حصہ ان کو بھی دے دیا جائے، یہ ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ قرآن مجید نے سورہ انفال میں جب اس موضوع پر گفتگو کی ہے تو پہلی آیت یہ ہے قُلِ الْإِنفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، یہ جو کچھ بھی مال غنیمت ہے جس صورت میں بھی ملا ہے یہ سب کا سب اللہ اور رسول ہی کا ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ راشد صاحب، راشد ٹائپر۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں 16 سال کا طالب علم ہوں، سائنس کے بھی ہوں، اور قرآن کو بھی اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف رجوع کروں۔ سر میں نے آپ سے ایک نصیحت دینی ہے کہ وہ میں قرآن کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی، مطلب کچھ واقعات ہیں، کیا میں تفسیر کو پڑھوں اور آپ بتائیں کہ میں مطلب کس طرح مطلب دین کو سمجھوں، کس طرح میں اس کو شروع کروں، کیونکہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں دین کو بھی سیکھوں ساتھ ساتھ جیسے میں تعلیم کو ترجیح دیتا ہوں، تو کائنڈلی آپ مجھے نصیحت کر۔ دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے ہاں ایک نصاب بنا دیا گیا ہے، وہ 3 سطحوں پر ہے۔ اس میں ایک سطح پہلی سطح ہے، اس میں ایک عمومی تعارف ہو جائے گا، اس کے بعد ایک دوسری سطح ہے جس میں آپ استدلال کے ساتھ ریزننگ کے ساتھ اپنے دین کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ایک تیسری ہے جس میں کمپیریٹیو مطالعہ ہوتا ہے، تقابلی مطالعہ ہو جاتا ہے، یعنی دین کو جو کچھ پچھلی 12-15 صدیوں میں سمجھا گیا ہے اس میں بڑے بڑے نقطہ نظر کا تقابل کر کے آدمی جان لیتا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے یا روایت کو سمجھا ہے یا دین کا فہم حاصل کیا ہے، اس کی آپ پیروی کر سکتے ہیں۔ تنہا اگر قرآن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس میں بھی بارہا توجہ دلائی ہے کہ سب سے پہلے آپ کوئی ترجمہ لے لیں۔ اگر آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں تو 4 بڑے نقطہ نظر کے تراجم موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جو روایتی علم ہے اس کے ترجمے بھی پے در پے ہو رہے ہیں، شاہ عبد القادر سے لے کے اب تک کوئی دور ایسا نہیں جس میں اس ترجمے کو بہتر نہ کیا گیا ہو۔ اب آخر میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ایک نیا ترجمہ پیش کر دیا ہے، وہ اسی روایتی فکر کا ترجمہ ہے۔ دوسرے اہل حدیث حضرات ہیں، ان کا بھی ترجمہ موجود ہے، وہ روایتی فکر کا ہے لیکن ایک سلفی تعبیر کے لحاظ سے محمد میاں جوناگڑھی کا ترجمہ ہے، اس کو سعودی عرب بھی شائع کرتا ہے۔ تیسرا مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کا ہے، اور چوتھے ہمارے مدرسہ فکر کے تراجم ہیں۔ مولانا امین حسین اصلاحی کا ترجمہ بھی الگ شائع ہو چکا ہے، میرا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ آپ ان تراجم میں سے کوئی ترجمہ انتخاب کریں اور پہلے بغیر تفسیر کے اس کو پڑھیں، جہاں جہاں آپ کو مشکل پیش آ جائے وہاں نشان لگائیں، پھر اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے
یہ چاروں نقطہ نظر کی تفسیریں بھی موجود ہیں، ان کو آپ کمپیریٹیولی دیکھ لیں، تقابلی طور پر مطالعہ کر لیں۔ اول تو کوئی مشکل رہے گی نہیں، لیکن اگر پھر بھی رہ جائے تو پھر اپنے زمانے کے اہل علم سے رجوع کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ جی شیخ صاحب، ابھی بہت شکریہ عنایت، ابھی طالب علم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ قرآن مجید کے مفاہیم بھی تواتر سے نقل ہوئے ہیں، تو یہ آپ کا جو مضمون ہے قطعی الدلالہ کا، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اس کی یہی حیثیت آج بھی ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ جس تواتر کے ساتھ نقل ہوئے ہیں ان کے مفاہیم بھی اسی طرح نقل کیے گئے ہیں۔ قرآن کے علماء جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں وہ الفاظ کے مفاہیم نہیں، بلکہ کسی خاص موقع و محل کے لیے ان مفاہیم میں کسی مفہوم کا انتخاب ہے۔ اس سے مراد لغت ہے، یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کے معنی لوگ جانتے ہیں، وہ پہلے سے معلوم ہے، وہ تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں، وہ معنی ہم لغت میں دیکھ لیتے ہیں یا کلام عرب سے اخذ کر لیتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر 3 معنی ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو ان میں سے قرآن میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ الفاظ کے معنی کے بارے میں ہے، نہ کہ قرآن کے مفاہیم کے بارے میں۔ ٹھیک، واضح ہے۔ رانا حمزہ خالد صاحب جناب سوال کیجئے، سوری دوبارہ انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب، جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے کو قرض دیتا ہے، مثلا 1 لاکھ روپیہ ایک پرسن اے نے پرسن بی کو قرض دیا ہے 10 سال کے لیے، اب جب 10 سال بعد وہ قرض واپس ملے گا تو جو 1 لاکھ روپیہ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ کافی کم ہو چکی ہوگی، تو کیا قرض دیتے وقت کسی چیز کی ویلیو کے اکارڈنگلی دینا چاہیے یا پھر روپے میں جو کمی ہو رہی ہے وہ دینے والے کو برداشت کرنی چاہیے؟ ایک تو اصولی بات سمجھ لیجئے کہ قرض اسلامی اخلاقیات میں تبرع کا عمل ہے، نیکی کا کام ہے۔ قرض کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کو قرض دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زائد روپے تھے تو آپ ویسے ہی دے دیں، انفاق کریں، انسانوں کی ضرورتیں پوری کریں گے تو اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا، لیکن اتنا حوصلہ نہیں ہے اور آپ قرض دے رہے ہیں تو اسے نیکی خیر کا کام سمجھیں۔ ہمارے فقہاء اس کو تبرع کہتے ہیں، اس میں نقصان نفع کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر نفع لینا تو آپ جانتے ہیں کہ سود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ممنوع قرار دیا ہے، لیکن نقصان سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی دوسری چیز سے وابستہ کر لیں، مثلا سونے سے، تو آپ کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ قرض دیتے وقت نیکی اور خیر کی نیت ہو اور آپ نقصان بھی اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ ثاقب خان سوال کیجئے بھائی۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال نکاح متع سے متعلق ہے۔ سیاستہ کی کچھ مستند حدیثوں کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نکاح متع کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاں اولادیں بھی ہوئیں اور ان کے نام بھی بیان کیے جاتے ہیں صحابہ اکرام کے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے دور میں بھی یہ جاری رہا اور حضرت عمر نے پھر اپنے دور میں ایک موقع پر اس کو منع فرما دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں فمستمتعتم سے بھی اس کے جواز میں استدلال کیا جاتا ہے، تو حدیثوں کا اور قرآن مجید میں فمستمتعتم کا صحیح پس منظر کیا ہے نکاح متع کے حوالے سے، اس کو استمتعتم کو تو آپ میری تفسیر میں دیکھ لیں، اس کے وہ معنی ہی نہیں ہے، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہاں یہ لفظ کس مفہوم میں آیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ نکاح کی کیا صورت جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون اور سورہ معارج میں بیان کر دیا ہے۔ دونوں مکی صورتیں ہیں، ان کے مکی صورتیں ہونے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، یہ صرف تاریخی طور پر ہی نہیں ہے، خود آپ صورتوں کا مطالعہ کریں، بالکل واضح ہو جائے گا کہ معارج تو خاص طور پر ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، انہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جنسی تعلق اگر آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق اختیار کرنا ہے
تو اس کی اس وقت کے حالات میں 2 ہی صورتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں پہلی صورت ازواج کی ہے، یعنی آپ نے کسی کو بیوی بنایا ہے جس طرح کی بیوی بنایا جاتا ہے۔ جب ہم بیوی بناتے ہیں کسی کو تو یہ ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے اپنے حالات کے لحاظ سے کرنا ہے، وہ آپ کریں، ہو سکتا ہے 2 سال رہے، ہو سکتا ہے سال رہے، ہو سکتا ہے زندگی کا نباہ ہو جائے، اسی کو نکاح کہا جاتا ہے، اسی کو زوج یا ازواج کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو قرآن سے بالکل واضح ہو گیا، اس لیے اس میں کسی بحث کی اختلاف کی گنجائش نہیں رہی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عربوں میں کیا کیا چیزیں تھیں، تو میرے خیال میں بالکل درست بیان کیا مورخین نے کہ ان کے ہاں نکاح کی 3-4 صورتیں رائج تھیں، وہ بخاری نے بھی بیان کی ہیں۔ ان میں سے جو صورت قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس قاعدے کے مطابق ہے وہ جائز رہے گی، جو صورت اس کے مطابق نہیں ہے اس کو ختم ہونا تھا۔ اب قانونی طور پر اس کو کب ختم کیا گیا؟ جیسے جیسے اطلاع ملے گی۔ شراب کے معاملے میں بھی اسی طرح کیا گیا، سود کے معاملے میں بھی اسی طرح کیا گیا۔ لوگ 2 باتوں میں فرق نہیں کرتے، ایک کسی چیز کا ناجائز ہونا ہے اور ایک اس کا آؤٹلا قرار دینا ہے، یعنی قانون کب بنایا گیا۔ تو حضرت عمر نے اگر کوئی اقدام کیا تو اسی وقت کریں گے جب ان کے علم میں آئے گا کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے، کسی کو روکیں گے تو اسی وقت روکیں گے جب معلوم ہوگا کہ ابھی لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ اصل میں انتظامی نوعیت کے احکام ہیں جو بعد میں بھی لوگ اسی طریقے سے کریں گے تو ان کے بارے میں جاری کیے جائیں گے۔ ان کا کوئی تعلق حرمت حلت سے نہیں ہوتا، نہ حرمت حلتیں اس طرح مؤخر مقدم ہوتی ہیں، وہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ کی کتاب کے فیصلے کے بعد کسی روایت، کسی واقعے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، تاہم واقعات غلط نہیں ہیں اور یہ ضرورت ہمیں بھی پیش آئے گی۔ اس وقت دیکھیے پورے عالم اسلام میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن وہ آؤٹ لا قرار نہیں دیا گیا۔ واضح ہے۔ سید دیال صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم گامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گامدی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آج ہمارے یہاں، میں بیسکلی انڈیا سے ہوں، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بریلوی عالم ہوتا ہے یا دیوبندی یا شیعہ عالم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں آئے گی، جو مشرک ہوتا ہے جو صحابہ کو یہ لان تان کرتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں آئے گی۔ تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیے۔ ان کے معاملے میں آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے جو اللہ اور رسول سے ثابت نہ ہو۔ ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیے۔ نماز وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی پڑھائے گا، اس سے آپ کا اختلاف ہے وہ الگ سے زیر بحث آئے گا۔ تو میرے نزدیک ہر مسلمان کے پیچھے بغیر کسی تردد کے نماز پڑھنی چاہیے۔ جی تنویر حسین صاحب مائک انمیوٹ ہے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، وعلیکم السلام۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز کو 2 حصے ہیں، ایک لازمی حصے ہے اور ایک اختیاری حصے ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کون سے حصے لازمی ہیں اور کون سے حصے اختیاری ہے؟ جیسے کہ ہاتھ بننا اور رفع الیدین کرنا، یہ حصے لازمی نہیں ہے، اختیاری ہے، تو کس بنیاد پر ہمیں کہہ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جاری فرمایا ہے۔ اگر آپ جتنا ذخیرہ ہمارے پاس تواتر سے منتقل ہوا ہے اور جو اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے سب اپنے سامنے رکھ لیں تو بغیر ادنا تردد کے واضح ہو جاتا ہے کہ کون سے حصے لازمی اور کون سے اختیاری۔ کوئی ادنا تردد بھی کسی صاحب علم کو لاحق نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ اس معاملے کو بیان کرنے کے اسالیب لوگوں نے مختلف اپنائے ہیں۔ تو آپ نکال کے دیکھیے، ہمارے فقہا بھی آپ کو الگ الگ بتائیں گے، یہ نماز کے فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ اس کے مستحبات ہیں، یہ سب چیزیں بتائیں گے۔ اور میں نے اس تقسیم کو بالکل متعین کر دیا ہے کہ 2 ہی حصے ہیں، نماز کے لازمی اعمال، نماز کے لازمی اذکار، جن کو رسول اللہ نے جاری فرمایا ہے، ان پر مواظبت فرمائی ہے، ان کو اختیار کیا ہے، لوگوں کو ان کا پابند کیا ہے۔
اور نماز کے اختیاری اعمال اور اختیاری اذکار وہ آپ نے کبھی کبھی لوگوں کو تلقین کر دی ہے، یا لوگوں نے آپ کے اختیارات کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر لی ہے یا اس کو اپنانے کی صحیح کی ہے۔ یہ ساری صورتحال روایات کا مطالعہ کرنے سے، فقہ کا مطالعہ کرنے سے، جو کچھ ہمیں بالاجماع ملا ہے اس کو دیکھنے سے، جو کچھ اخبار احاد سے ملا ہے اس کو دیکھنے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ میری تصنیفات میں اگر آپ ان ابواب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں میں نے یہ تقسیم متعین کر دی ہے ہر لحاظ سے، چنانچہ کوئی ادنا تردد بھی اس میں نہیں ہوتا۔ جی مسعود احسن صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جب میں اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو میرے ماں باپ یا میرے سرپرست جو ہیں وہ مجھے ایک نام دیتے ہیں، پھر ان کی ہی مناسبت سے میں ایک خاندان کا حصہ بنتا ہوں، ایک ایتھنسٹی کا حصہ بنتا ہوں، ایک قومیت کا حصہ بنتا ہوں اور ایک مذہبی فکر کا حصہ بنتا ہوں، اور پھر میں اپنی ساری زندگی اسی مذہب کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور اسی قومیت کے لیے میرے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ میری زندگی کی بنیادی آئیڈینٹی کا حصہ ہے، جو کہ میں اپنی مرضی سے اس کا انتخاب نہیں کرتا ہوں۔ اگر ان سب چیزوں سے بیانڈ جا کر دیکھیں تو میری اپنی شناخت کیا ہے اور میں کون ہوں؟ آپ کی جو زید بکر کی حیثیت سے انسانی شناخت ہے وہی آپ کی اصل شناخت ہے۔ یہ تو عوارض ہیں، لاحق ہوئے ہیں، آپ ایک جگہ پیدا ہوئے ہیں، ایک تعلق پیدا ہو گیا، آپ کا ایک وطن ہے، اس کے ساتھ آپ متعلق ہو گئے، ان میں سے ہر چیز آپ کا مقدر بن گئی ہے، لیکن اصل شناخت تو آپ کی اپنی ذات کی شناخت ہے۔ اس شناخت کو شعور کی عمر تک جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو دریافت کریں، اور پھر جو فیصلے اختیاری ہیں ان میں اپنے اختیار کو بھی استعمال کریں، تاکہ آپ کا دین بھی شعوری دین بنے، آپ کے نظریات بھی شعوری نظریات بنے۔ جو چیزیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے وہ تو آپ کا مقدر ہو گئیں، والدین کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جس جگہ پیدا ہونا تھا آپ ہو گئے، وہ خدائی فیصلے ہیں، لیکن آپ کا فکر، آپ کا دین، آپ کے نظریات، آپ نے کیا زندگی اختیار کرنی ہے، کیا پیشہ اپنانا ہے، یہ سب آپ کے اختیار پر ہے۔ تو اس کو سمجھیے کہ جتنا حصہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کو فیصلے کی حیثیت سے خوش دلی سے قبول کیا جائے، اور جتنا حصہ اختیاری ہے اس میں اپنے اختیار کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ جی آخری سوال ہے یاسر صاحب، مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے یاسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب میں 2009 میں کووڈ کے ٹائم سے آپ کو سننا سٹارٹ کیا تھا 23 اعداد سے، اور تب سے اب تک صرف آپ ہی سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ میرا چھوٹا سا سوال ہے سر کہ الیکٹرک ویوز اور اسموکنگ ڈیوائسز سے جنریٹ ہونے والی انکم کیا یہ حلال ہوگی؟ اور دوسرا، جو یو کے میں جو ٹیکس سسٹم ہے اس کی ریشو کافی زیادہ ہے، تو کچھ اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ اکاؤنٹ سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے پروفٹ زیادہ جنریٹ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آپ کی نظر میں کہ کیا یہ انکم جو ہے وہ حلال ہوگی؟ پہلی چیز جو ہے وہ ای سگریٹس ہیں، آج کل وہ الیکٹرک سگریٹس ہوتی ہیں جس میں تمباکو نہیں ہوتا لیکن اس میں دھواں نکلتا ہے، کچھ دوسری چیزیں ڈالتے ہیں اس پر۔ سگریٹ، ای سگریٹ ہو یا کوئی اور سگریٹ، اصل چیز یہ ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ اگر وہ تسکین آور ہے تو ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے، البتہ اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، آپ کو پہنچتا ہے یا دوسروں کو پہنچتا ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نہ آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جانتے بوجھتے، اگر نقصان پہنچائیں گے تو یہ قابل مواخذہ ہے، اور اگر آپ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے کہ سگریٹ پینے کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ دوسرے کو نقصان پہنچانا اور جانتے بوجھتے نقصان پہنچانا تو اخلاقی مقدمہ قائم کر دے گا، اس لیے مذہب اس کو ناجائز قرار دے گا۔ اس سے آپ کو متنبہ ہونا چاہیے۔ باقی اگر وہ نشہ آور نہیں ہے تو اپنی ذات میں
وہ ایک جائز چیز ہے۔ تسکین آور چیزیں اپنی ذات میں ناجائز نہیں ہوتی، نشہ آور چیزیں اپنی ذات میں ناجائز ہوتی ہیں۔ ان سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو گرفت ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ جی، ٹیکس کے حوالے سے پوچھو، ٹیکس بچاتے ہیں لوگ۔ یہ تو آپ جب بھی کام کریں گے تو جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹ بولنا دین میں کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ ہم سے اس میں بعض ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، بعض میں ہوتا ہے کہ آپ یعنی چیزوں کی پریزنٹیشن ایسے کرتے ہیں، ایسے ہیڈز میں ڈال دیتے ہیں ٹیکس بچایا جا سکے، باقاعدہ قانونی فرمز ہوتی ہیں وکلاء معاونت کرتے ہیں کہ ٹیکس کیسے کم کیا جا سکے۔ اگر وہ قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے تو پھر اس پہ کیا اعتراض ہے، لیکن یہ کہ اگر اس میں کوئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے تب اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ٹھیک، واضح جی، اجازت لیتے ہیں، بہت شکریہ تمام لوگ کا۔